جو چونکہ مختصر تھا اس لیے وقت کے مناسبت سے اپنی رفتار رکھی محترم نے، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں محترم کہ انہوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا، اور آپ سبوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے بڑے شوق سے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس موضوع کو سنا۔ امید ہے کہ آپ اس اہم موضوع سے فائدہ اٹھائیں گے مستقبل میں، کیونکہ اہم موضوع تھا، کیونکہ تمام تو ہم دعوت کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے مفید اور اہم موضوع تھا کہ ہم کس طرح دعوت دیں لوگوں کو، کیا اسلوب اپنائیں۔ بہت ساری مثالیں محترم نے اس موضوع کے سلسلے میں بتائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہم آپ سبھی کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم کرے، اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہوگا اس موضوع کے مناسبت سے، کوئی دوسرا کوئی سوال نہیں، سوال موضوع کی مناسبت سے ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ مباشرتاً آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا ہو تو دعوت دین کے موضوع پر چند کتب کا نام عرض کریں، کیونکہ دعوت دین چونکہ ہم اہم موضوع ہے، دعوت کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں ہم سب، تو کسی نے سوال کیا ہے مطلب دعوت دین کے موضوع پر اہم کتاب کے نام۔ میں آپ کو ان کتابوں کا نام بتاتا ہوں جن سے میں نے اس موضوع کو تیار کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اصل میں مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ کل 12 بجے سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری مشغولیات بھی انسان کو ہوتی ہیں۔ میں نے کچھ کتابوں سے اسے لیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہے اسالیب الدعوہ فی القرآن، دوسری کتاب ہے خطب الجمعہ و مسئولیت الخطباء، ایک اور کتاب ہے مفہوم الحکمت فی الدعوہ الی اللہ، ایک اور کتاب ہے اسالیب دعوت الاساط، آپ سن لیجیے اس لیے، ایک اور کتاب ہے الامۃ الوسط والمنہاج النبوی فی الدعوہ الی اللہ، ایک اور کتاب ہے البصیرہ فی الدعوہ الی اللہ، ایک ہے من وسائل الدعوہ کلمات مضیئہ فی الدعوہ الی اللہ، اہمیت الدعوہ، الدعوہ الی اللہ و اخلاق الدعاء، شیخ ابن باز کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، بہت مفید ہے۔ الاعتدال فی الدعوہ، تعاون الدعاة و اثرہ فی المجتمع، سماحۃ الاسلام فی الدعوہ الی اللہ، المؤتمر العالمی لتوجیہ الدعوہ والدعاء، السیرہ النبویہ والدعوہ فی العہد المکی، اور دوسری ہے والدعوہ فی العہد المدنی، المنہج الصحیح فی الدعوہ الی اللہ و اثرہ، الاسلام والدعوہ الی اللہ، اور آخری رسالہ ہے رسالہ اصول الدعوہ، اور دوسری ہے یہ اسالیب الدعوہ الاساط، شاید میں نے اس کا ذکر کیا، اس کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ یہ شیخ عبدالرب نواب الدین ہیں، آل نواب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے ہیں، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ چند کتابیں، اور اگر ہو سکا اور اگر آپ میں سے کسی نے رغبت ظاہر کی تو میں نے یہ جو مذکرہ تیار کیا ہے یہ صرف عربی میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب عربی جانتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑی سی اچھی شکل دے کر 1-2 ہفتے کے بعد تیار رکھوں گا۔ اس کی ورڈ کاپی بھی ہوگی میرے پاس، اور اس کی ہارڈ کاپی بھی ہے، سافٹ کاپی بھی اور ہارڈ کاپی بھی، دونوں کاپی میرے پاس ہوں گی، اور ان کے آخر پر ان کتابوں کا وہ جو ہے فہرست بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر کسی نے رغبت ظاہر کی تو میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تیار رکھوں گا، آپ میں سے جو بھی طالب علم چاہے وہ اسے لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ابھی دے دیتا، لیکن ابھی میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابن اسیر یا ابن سعید الناظر میں کہا، ان کے قول کے مطابق بہت ساری چیزیں آدمی کو جب آدمی بیان کرتا ہے پھر لگتا ہے کہ کاش اس چیز کو ادھر لایا ہوتا، اس چیز کو ادھر لایا ہوتا۔ وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا۔ تیز رفتاری کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ عادت ڈالنی چاہیے آدمی کو کہ وہ کسی کی تیز بات سنے اور پھر اسے حفظ کرے اور یاد رکھے، بالخصوص معاہد اور مدارس اور جامعات میں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی مثلا ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، راتوں رات شوپیان پہنچیں گے یا کسی اور جگہ جائیں گے، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے وہ بار بار نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ اس چیز کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں جو لوگ یہاں پر آئیں انہیں کہیں کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا اگر اس کی کوئی کالمی شکل ہوتی اسے آپ حاصل کر لیں، پھر بعد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح سے، لہٰذا اس پر میں معذرت کا ہوں کہ جو تیز رفتاری ہے۔ بہت سارے علماء کے دروس ایسے ہیں کہ میں کبھی دوسری مرتبہ سنتا ہوں، اتنا تیز بولتے ہیں۔ شیخ سعد الحمید معروف عربی عالم ہیں، ان کے دروس اگر آپ کو سننے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا تیز چلتے ہیں۔ اکثر لوگ لکھ کر بولنے والے خطیب کو پسند نہیں کرتے، اس بارے میں کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آیا، اذ المرء لم يدنس اخلاقه بشيء
फ़कुल्लु रिदाइन यर्तदीहि जमीलु। मुमकिन है शायर गलत हो, बहरहाल शायर ने कहा कि जब आदमी अपने अखलाक को किसी बुरी चीज, किसी गलत चीज से मेला कुचेला न करे तो हर चादर जो वो पहनेगा वो अच्छी होती है। आप देखिए कोई अच्छा इंसान है, अच्छा शख्स है, मसला आलिम दीन है, जो कमीज, जो इजार, जो लिबास वो पहनेगा, सब लोग क्या समझते हैं, ये अच्छा है, अगर फी नफ्सी कभी वो अच्छा ना हो। लिहाजा सबसे पहले दाई को चाहिए कि वो अच्छी तैयारी करके आए, फिर हर वो हरकत जो वो खुद करेगा वो अच्छी होगी। फ़कुल्लु रिदाइन यर्तदीहि जमील। दूसरी चीज, लोगों को आप आदत डालें, लोगों के नफूस इस पर भी मजबूर हैं, जैसे कि इब्न क़य्यिम ने फरमाया, मैं दूसरी बात ऐड करूंगा, नफूस किस पर मजबूर हैं, लोग जिस चीज को कसरत से देखते हैं उसे आदत बना लेते हैं और उसे फिर सरफ नजर करते हैं। आप लोगों को आदत बनाएं कि आप कागज पर लिख कर ले जाएं, आदत बनाएं इस चीज की, तब जाकर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लोग समझेंगे कि इसने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर लोगों को आदत पड़ जाएगी, वो समझेंगे कि इसने अच्छा किया। और जो लोग आप खुतबा दे रहे हैं, कहीं पर आप खुतबे में जिक्र करें इस चीज को आप मिसालों के साथ जिक्र कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मतलब बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने जहाँ पर खुतबा गलती कर जाते हैं। वो पिछले दिनों कॉलेज में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर एक साहिब ने जुबानी तिलावत की, तो उसने क्या कहा वो यक्षर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन, ऐसे फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन, क्या है उसमें यासीन की आयत है, जो वो शख्स सही है, वो शख्स मुत्तकी है, यक्षर रहमान बिल गैब। यक्षर रहमान बिल गैब का क्या मतलब है कि रहमान ही उसे चोरी छुपे डरता हो। यक्षर रहमान बिल गैब का क्या मतलब है, रहमान ही चोरी छुपे उससे डर रहा हो। हालांकि आयत है यक्षर रहमान बिल गैब, कि वो आदमी चोरी छुपे अल्लाह ताला से डर रहा हो। छोटी सी गलती, आप इन मिसालों को कोट करके लोगों को बताएं एक दो बार, इंशाअल्लाह ताला लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। आज इल्मी माहौल है, और आप देखिए आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, वहाँ जो बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ लिख कर लाते हैं और एक लफ्ज़ भी उससे बाहर नहीं बोलते। हमने मसलन सऊदी अरब में देखा है, यहाँ भी देखा है कि जो बड़े उलमा आते हैं, जो बड़े लोग आते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं वो कागज़ से कहते हैं और बहुत ही मुहक्कक होता है। इस तरह नहीं कि एक बात दाएं एक बात बाएं, कल 8 बातें कहीं और 7:30 से कल दिन में रुजू करे आदमी। जुमे के खुतबे की लम्हाई यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि जुमे के 2 खुतबों के बराबर वक्त में तकसीम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये बाज़ उलमा का इज्तिहाद है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहला खुतबा मुसलसल रखें और आखिर पर 2-4 मिनट में या 10 मिनट से पहले आप बैठें और दूसरे खुतबे में दुआ, ये सारी चीज़ें करें। और इसी तरह मसाजिद की मसलहत के एतबार से बहुत सारे मसाइल होते हैं, लोगों की मसलहत के एतबार से, मसला कोई ऐलान करना होता है किसी किताब का, मैंने बाज़ औक़ात सुना कि कोई मौलवी साहब किताब का ऐलान नहीं कर रहा है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि किताब की कीमत मस्जिद में मुकर्रर करना अक़्द बैअ है जो नाजायज़ है। किताब की कीमत नहीं कहेंगे, लेकिन किताब का नाम ले सकते हैं। इसी तरह कोई मसला है, चिट्ठी आई, कोई परेशानी है, समाजी मामला है, इक़्तिसादी मामला है, लोगों, मैंने अपने खुतबे में कहा मुआलजत मुश्किलातिल उम्मा, लोगों के मसाइल का ख्याल रखना, उनका मुआलजा करना, वो हम दूसरे खुतबे में कर सकते हैं। क्या वाज़ नसीहत आवाज़ कश्मीरी में ये जायज़ है, आवाज़ कश्मीरी लाइव में जायज़ है क्या, इस किस्म का सबूत साल? हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उसलूब एक है, इस पर अलग से किसी वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। नात खानी के एतबार से नात खानी करते थे जिब्रील, ये हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह इन्हें रूहुल कुद्स के ज़रिए से मदद कराइए। और ये दूसरी चीज़ ये है, ये मुकाबला के एतबार से डायमंड का डायमंड, जब माहौल में दूसरी जानिब से लाइव मसलन का वो उसलूब आता हो जिससे लोग उसी तरफ जा रहे हों। आपको तजुर्बा होगा या नहीं, मुझे तजुर्बा है कि कुछ साल पहले लोग एक खास शख्स की तरफ जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, खास शख्स की तरफ जाते थे लाइव की वजह से, और वो शख्स लोगों को अल्लाह की जन्नत से निकाल कर जहन्नम में लाकर बिठाता था अच्छी तरह से। उसने पिछले हफ्ते एक बार खुतबा दिया, कहा नबी का मतलब है गैब की खबर बताने वाला आदमी, और ये कामुसुल मुहीत है, देवबंदियों की किताब उसमें है, ये कामुसुल मुहीत, या दूसरी क्या बताई, दूसरी किताब एक है लुगत की, ये उसमें है मिसबाहुल लुगात में। लेकिन जब मैंने मिसबाहुल लुगात देखी तो उसमें यह था कि नबी का मतलब है अल्लाह के इल्हाम से गैब की खबर बताने वाला। तो साहिब आवाज ने क्या कहा कि गैब की खबर बताने वाले को मिसबाहुल लुगात में नबी कहा गया है, तो लोगों को गुमराह किया। अगर लोग उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, वो जहन्नम में जा रहे हैं,
اور دوسری طرف اگر مثلا آپ دیکھیں ہمارے جو اسٹیج ہوتے ہیں اس میں 10 خطیب ہوتے ہیں، 10 میں سے 5-6 خطیب ایسے ہیں جو میری طرح مثلا یہ جو ہے بغیر آواز کے بولتے ہیں. تو اتنا اچھا ہے کہ اگر 1-2 ویسے بھی ہوں جو بڑے ترنم سے آواز سے، البتہ ان میں شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں لحن نہ کریں، احادیث میں اضافہ نہ کریں، لحن سے بچے بہرحال. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک اسلوب ہے، ڈائمنڈ کٹ از ڈائمنڈ. آپ لوگوں کو جو وہاں آواز کی بنا پر جا رہے ہیں انہیں یہاں لے آئیے آواز کی بنا پر. جیسے عہد نبی میں لوگ مال کی وجہ سے قریش کے بعد جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، جیسے ابھی آپ نے اسلوب التعالف وغیرہ میں دیکھ لیا. بہرحال میرے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، آئندہ بھی ہو سکے تو میں اس پر انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا کہ آواز کا جو اسلوب الصوت ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا اسلوب تھا. آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرمایا کہ یہ شخص بہت برا ہے، کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی پر ان چیزوں کو غیبت شمار کیا جائے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو چیزیں منافقین کے بارے میں بتائی، کفار کے بارے میں بتائی، وہ سب غیبت شمار ہو گئی. یہ چیزیں غیبت نہیں ہیں. یہ من باب اتقاء الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن للاتقاء منه، جیسا کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا. بعض لوگ خطبہ میں فروعی مسائل کو چھیڑتے ہیں، کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ اختلاف ہے فروعی مسئلہ کس کو کہنا چاہیے. آپ الکلیہ سلفیہ کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ آپ جو یہاں پر سادسہ میں وہ اصول فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اصول فقہ کی کتاب تفصیل الاصول فی علم الاصول، اس میں اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اصل توحید ہے اور باقی جو ارکان خمسہ ہیں اسلام کے وہ سب فروع ہیں. اصل کیا ہے؟ الاصل هو التوحید والاحکام الخمسہ الفروع. ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے فروعی مسئلہ کس کو کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی رب العزت کو فروعی مسئلہ کہے، کوئی عامل بالجہل کو فرعی مسئلہ کہے. یہ ساری چیزیں فرعی مسائل نہیں ہیں، تب جا کر سارے سنت جو ہے فرائض میں. یہ تقسیم کس نے کی؟ سلف صالحین سے یہ تقسیم ثابت نہیں ہے. اور اگر سلف صالحین سے اصول اور فروع کی تقسیم ثابت ہے تو وہ یہ ہے کہ اصول توحید ہے، اصل توحید ہے، اور باقی جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے وہ سب فرع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ہمیں مرد وفیر محترم کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ہم نے ان چند مسائل کا جواب کیا. تو ہم دعوت دیتے ہیں محترم شبیر احمد صاحب کو وہ ادا کریں.